بعض دفعہ انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، غربت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، حالات کے نشیب و فراز کی وجہ سے، اپنوں کی مخالفت کی وجہ سے، بیگانوں کے حسد اور بغض کی وجہ سے، بہت ساری چیزیں انسان کو مایوسی کا شکار کر دیتی ہیں۔ جو آدمی کثرت کے ساتھ آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ایک اور بات علماء نے لکھی ہے تفاسیر میں، آیت الکرسی پڑھنے والے کے اندر خودداری پیدا ہو جاتی ہے، قدرتی طور پہ وہ انسان خوددار ہوتا ہے، وہ کسی سے طمع نہیں رکھتا، کیونکہ ایسی آیت کا ورد کر رہا ہوتا ہے کہ جس آیت میں اللہ تعالیٰ کا نام 18 مرتبہ آتا ہے۔ آیت ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کا نام 18 بار، اور بار بار اللہ کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی پڑھنے والا جب آیت الکرسی پڑھتا ہے، ایسے شخص پر جنات غلبہ نہیں پا سکتے۔ جنات آیت الکرسی سے اس طرح بھاگتے ہیں کہ جس طرح کوئی چیز خس و خاشاک ہوا سے بھاگتے ہیں، اس طرح شیطان آیت الکرسی کے مقابلے میں خس و خاشاک کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ یہ جتنے جنات ہیں، جنیاں جنات ہیں، یہ سب آیت الکرسی سے بھاگتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جتنے جنات کے عمل ہوتے ہیں، وہ جب بھی کسی جنات والے شخص کا جس پر جن آئے ہوئے ہوتے ہیں علاج کرتے ہیں، جنات پر گرفت کرنے کے لیے، تو وہ پہلے آیت الکرسی پڑھ کے اپنا اظہار کرتے ہیں۔ جب آیت الکرسی پڑھنے والا اپنا اظہار کر لیتا ہے تو وہ جب دوسرے کے جن نکالتا ہے تو جن اس کو تکلیف نہیں دے سکتے، اس کے قریب نہیں آ سکتے۔ تو بہرحال یہ تو اپنی جگہ ہیں ساری چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، کون ہے وہ ذات، یشفع عندہ، جو سفارش کرے اللہ کی بارگاہ میں، سفارشی بنے اللہ کی بارگاہ میں، الا باذنہ، ہاں وہی شخص سفارش کر سکتا ہے جس کو خدا سفارش کی اجازت دے گا۔ آج تو لوگوں نے بھی سفارش کے مفہوم کو مذاق بنا رکھا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں جی اور اسرائیل علیہ السلام آئے، ایک عورت کے بیٹے کی روح نکال کے لے گئے۔ اسرائیل علیہ السلام کے پاس روحوں کا تھیلا پکڑا ہوا تھا، وہ عورت دوڑتی ہوئی گئی پیر پیران سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور جا کے ہاتھ ملنے لگی، ایڑیاں رگڑنے لگی، رونے لگی، چلانے لگی کہ حضرت میرا بیٹا مر گیا، اسرائیل علیہ السلام آئے، روح نکال کے لے گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اب قوم کو کہاں سے کہاں تک حکایات میں الجھا کر پہنچایا جا رہا ہے اور قرآن سے دور کیا جا رہا ہے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی پیر پیران 11ویں والے پیر نے چھلانگ لگائی، پرواز شروع کر دی۔ پرواز شروع کی تو اسرائیل علیہ السلام کو جا کر پیچھے سے پکڑ لیا۔ انہوں نے اسرائیل علیہ السلام کو بھی مذاق سمجھ رکھا ہے۔ اس کو نکالو تھیلے سے روح اور اس شخص کی، اس بوڑھیا کے بیٹے کے جسم میں واپس لوٹاؤ۔ آگے لکھتے وہاں کشتی ہو گئی پیر پیران اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی، جمی لگی۔ پیر پیران 11ویں والے پیر بڑے جوان سے تھیلا کھس کے دا، خاص کے تھیلا پٹھا کیتا، اس تیڑے جتنیاں روحاں
اسرائیل علیہ السلام کٹیاں سیاں ساریاں مڑ کے اپنے اپنے جسمہ پہ گچ رہی ہیں. یہ کوئی کرنا دی گل ہے؟ پوچھو کیڑی کتاباں بچ ہے؟ قرآن بچ ہے، حدیث بچ ہے، فقہ بچ ہے، کیڑی کتاباں بچ ہے؟ کفر عظیم ہے، ایک مذاق بنا دیا ہے. اور لوگ ممبروں پر بیٹھ کر ایسی باتیں بیان کرتے ہیں. کیا یہ شان بیان ہو رہی ہے؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے. اس طرح شان بیان ہوتی ہے جس طرح یہ کر رہے ہیں. اب کیا ہوا آگے سنیں. اسرائیل علیہ السلام روندے روندے گئے خدا کو، اکھیاں ملدن رونے لگے. خدا سنا ہے کی رونے؟ میں آج جڑی ڈپٹی تو لائیا سی خدا ہے، میں جل کے روحاں کٹ کے آنی ہے نا. جانے سن جڑا تو لاڈلا بڑھائے دے کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، بڑا جوان. جڑا تو لاڈلا بڑھائے دے وہ سنایا، چھال ماری، چھلانگ لگا کر مجھ سے وہ تھیلا چھین کر سارا تھیلا اڈیل دیا. خدا سنا ہے چپ کر. کس کو آگیا؟ اسرائیل علیہ السلام کو. چپ کر، اے چنگے اجائی دیاں روحاں، اے چنگے اس تھیلے میں تھوڑے جے روحاں سے کہتے وہ سارا کچھ کھاس کرنے ہیں تو سارے پچھلے لوگ آدم علیہ السلام تک مڑ کے جی جو لگا. اگر قوم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، اے قوم یار خدا دا واسطہ ہے کہ کر دے. یہ پوری دنیا تے جلسی بڑی گا. میں سارے ہاں کے ہاتھ چھوڑتا، پوری دنیا میں یہ آواز میری جائے گی. یہ تسی نہ سن دے، پوری دنیا میں جا رہی ہے. یہ کیا کر رہے ہو؟ پوچھو کیڑی جائی لکھے دے، اس کی دلیل کی ہے؟ آخر یہ بات کہاں سے نکالی آپ نے؟ جنے یہ جی کسے کر دے ایسے نا بیان کر دے ایسے کرے جلسہ سا جی اتنے سال کا بیڑا پہلے ڈبویا، ڈبونے کے بعد پھر اس کو اتنے سالوں کے بعد 11ویں دی تو پھر اس کو تار دیا. آج اس کی دلیلیں دی جا رہی ہیں. بڑے بڑے پٹکیاں لے، بڑی بڑی داڑیاں لے آن کے دلیلیں دینے، نیٹ تے بھی بیٹھتے. یار کیا کر دے ہو؟ عجیب قسم کے قصے. آگے قوم بیٹھی ہوئی ہے، کوئی پوچھتا نہیں اٹھ کے کہ بھائی بتاؤ یہ جس چیز کو عقل تسلیم نہیں کرتی، نقل تسلیم نہیں کرتی، قرآن تسلیم نہیں کرتا، حدیث تسلیم نہیں کرتی، آخر یہ چیزیں بیان کرنے کی یہ کہاں سے لائے؟ وہ جلسہ ہو رہا سا نا، یہ جی گلا بیان ہو دیا سا. بچ ایک مولوی صاحب گچرے گئے تو انہوں سنا خیا کدے تسی ٹائم دو تو میں بھی نکی جی تقریر کر کرنا. انہوں نے آخر ٹھیک ہے جی کرو تقریر، تسی ٹائم دے چھوڑے. انہوں اٹھ کے بیٹھے، انہوں نے سنا ہے وہ جنا ایک بیمار ہو گیا. سننے والی بات ہے. حکیموں کے پاس لے گئے، ڈاکٹروں کے پاس لے گئے، طبیبوں کے پاس لے گئے، جنا ٹھیک نہ ہویا. جدو آدمی ٹھیک نہیں ہوتا نا تو 10 دنوں جی فلانی جی فلانے کول کھڑو، او جنا اس کا علاج کرسی. جنے کول کھڑے آگے جنا بڑا سیاح سا. اس نے آخیا اس تے دیکھو نافع کو تلے سارا تاڑ بیکار ہو گیا، سائی نہیں نکل گیا، میں اس کا علاج کرنا. لیکن یہ کہ تو سمجھو کدے کوئی جنا اپنا تاڑ دینا اس تیار ہے؟ تاڑ سیاح دے ہو نا، یہ تاڑ کدے دینا اس تیار ہے تو میں اس کا نواں تاڑ لا چھوڑ سا. میں کیا کر سا؟ نواں تاڑ لانا. پہلے تو سارے نال سے جدو آن دے ویلے انہوں سن دیکھے ہوں تو جڑا تاڑ منگ دے سارے کھسک کے کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر. وہ سنا ہے وہ جڑے تسی سارے سکے ہو رشتہ دار ہو تاڑ دینا اس تیار نہ. آدمی تے کوئی بھی اپنا تاڑ نہیں دینا دوئے کو. اس آخر اس طرح کرو پھر تسی کوئی بکری کیا نہ ہو، بکری کوئی خرید کے آنو، پھر میں اس ترلا تاڑ کے اس لا سا بکری کا لا چھوڑ سا.
ٹھیک ہے جی بکری آدھی ذبح کی تھی اس داڑ بکری دا لا چھڑے کس طرح لایا بکری دا اور تلے بکری ہے تو ہوتا ہے جنے ہوتا ہے کہ جنے ضرورت تے ویلے اس کو میل بھی کرنے دودھ بھی کٹ دے پتہ نہیں کھوال دے پیال دے بھی اے تلے بکری ہے ہوتا ہے کہ جنے اس آخر وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ جنے اٹھ کے کھل گئے انہاں کہا ایک گل کی تھی ہے کڑی کتابہ پہ چاہو جنے ایک گل کتھے لکھی دی ہے تلے بکری دے ہوتا ہے اس آخر اسی کتابہ پہ لکھی دی ہے جس پہ جو تو 11ویں اللہ کیسا پڑھے اسی کتابہ میں دیکھ انہیں یہ قصہ بھی ہے کہتے او قصہ قرآن پہ چاہے تو یہ بھی قرآن پہ چاہے او حدیث پہ چاہے تو یہ بھی حدیث پہ چاہے او فقہ پہ چاہے تو یہ بھی فقہ پہ چاہے او کہتے تاریخ پہ چاہے تو یہ بھی تاریخ پہ چاہے جس طرح او چٹا کوڑ ہے تو یہ بھی چٹا کوڑ ہے قوم کو کدھر لے کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیات کے اندر یہ ارشاد اور جی فلانے پیرہ دے ہاتھا پہ ہاتھ دو سیدھا جنتا کو کھڑسی اور خدا دے بندے ہو کہ پتہ ہے آپ بھی جنتا کو جو لگتا ہے کہ نہیں جو لگتا تسی کہ جے ہاتھ دے ہو پے بوڑا گھر بیٹھے دے ماں بیٹھی دی ہے جڑے خدمت تے اطاعت تے حقدار ہیں انہاں دی تسی اطاعت نہ کر دے پیرہ دے راتی دیہڑی چپل چاندے ہو لگے دے تو بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیات کے اندر کی کیا ارشاد فرما رہے ہیں دیکھیں فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کون ہے جو سفارش کرے اس کے ہاں شفاعت کرے اس کے ہاں الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے اللہ اکبر اس کی اجازت سے ہاں جس کو اجازت دیسی وہ سفارش کرسی جس کو اجازت نہ دیسی وہ سفارش نہیں کر رکھتا ہاں سفارش کرسن تستے او جنک تستی سفارش کرسن جنہوں کو تسا قرآن یاد کرا لیا حفظ کرا لیا نکے معصوم این دستاراں دے پٹکے بدے دے قیامتی والے دیہڑے خدا سے جلو جنتا کو وہ ضد کر کے کھل کے سن آسن خدایا نہ جل دے استے ماؤ پیو سن کو پڑھا لے جتنے تک تو انہاں کو نہ پیدا سی نہ جل دے خدا سی معصوم ان ضد کر دے اڑی کر کے کھل گئے او فرشتے ہو ان دے ماؤ پیو کو ٹاکو انہاں کو بھی جنتا میں بھیجو نال انہاں کو 10 ٹکٹ اور بھی دو جس کو ٹکٹ دے دے جو جنتا میں بھیجو